فلائٹ 522 میں پائلٹس کی عدم توجہی اور ٹیکنیشین کی غلطی کی وجہ سے اڑتے جہاز میں تمام مسافر اور عملے کے افراد آکسیجن کی کمی کے باعث موت کی لکیر پار کر گئے تھے۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال ملائیشین فلائٹ MH370 کو پیش آئی۔ فرق یہ تھا کہ ملائیشین ایئر کرافٹ کے پائلٹ نے خود سے ایئر پریشر بند کر دیا تھا، جس سے اس نے اپنی جان دے دی اور 337 لوگوں کی جان لے لی۔ یہ پائلٹ لاشوں سے بھرا جہاز 7 گھنٹے تک اڑاتا رہا۔ تصور کریں جہاز کے کیبن میں 238 افراد اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسافر رات کے وقت تھک کر سو رہے ہیں، مگر دراصل تمام کے تمام کاکپے مار کے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ 8 مارچ 2014 کی رات کو کوالالمپور سے بیجنگ جانے والی معمول کی پرواز میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پائلٹ نے ملائیشین ایئر ٹریفک کنٹرولر کو گڈ نائٹ کہا۔ بوئنگ 777 طیارہ 227 مسافروں اور عملے کے 12 ارکان کو لے کر ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے اچانک سمت بدل لی اور جہاز کا تمام الیکٹرانک اور مواصلات کا نظام دنیا سے کٹ گیا۔ اس نے پہلے ملائیشیا کے اوپر اور پھر دور دراز جنوبی بحر ہند میں اس وقت تک پرواز جاری رکھی جب تک جہاز کا ایندھن ختم نہیں ہو گیا۔ ذرا سوچئے، اندازہ کیجئے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک بوئنگ 777 جہاز رات کے اندھیرے میں سیاہ سمندر کے اوپر اڑا چلا جا رہا ہے۔ جہاز کے کیبن کے اندر بتیاں بند ہیں، تمام مواصلاتی آلات آف کر دیے گئے ہیں، وائرلیس سروس معطل ہے، زمین پر کسی کنٹرول ٹاور کے ریڈار پر جہاز نظر نہیں آ رہا۔ اسی منظرنامے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذہن کے پردے پر فلم چلا کر دیکھیے کہ جہاز کے کیبن میں 238 افراد اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسافر اپنی نیند پوری کر رہے ہیں کہ صبح جب وہ جہاز منزل پر پہنچے تو تازہ دم ہوں، لیکن یہ سب بے حس و حرکت ہیں۔ کہیں سے کسی کے بولنے، کسی کے خراٹے بھرنے یا سیٹ پر کسمسانے اور حفاظتی بند کھولنے کی مخصوص کلک کی آواز تک نہیں آ رہی، صرف جیٹ کے انجن کا لگاتار یکساں شور ہے جسے توڑنے، اس میں خلل ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ 14 ملکوں کے شہری ہیں، جن میں خطاطی کے ایک مقابلے میں حصہ لینے والے 19 فنکاروں کا ایک گروپ بھی شامل ہے۔ ایک کمپنی کے درجن بھر ملازم کمپنی کے خرچ پر ٹور لگا کر واپس آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، صحت مند نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں اور ابھی پرائمری اسکول میں پڑھنے والے طلباء بھی ان میں موجود ہیں۔ مسافروں پر ہی کیا موقوف جہاز میں ادھر ادھر ایئر ہوسٹسوں اور اسٹیورڈز کے جسم بھی بکھرے پڑے ہیں، جو اب کسی اور کی تو کیا اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اسی منظر کا سب سے بھیانک حصہ بھی باقی ہے۔ اب تصور کریں کہ صرف کاکپٹ زندہ ہے، اس میں بھی زندگی سسک رہی ہے۔ کاکپٹ کی بتیاں روشن ہیں، انسٹرومنٹ کلسٹر کام کر رہا ہے، جس سے کبھی کبھار ہلکی سی بیپ کی صدا آ جاتی ہے، اور ایک شخص جہاز کا پائلٹ اپنی کرسی پر سیٹ بیلٹ سے بندھا ہوا بیٹھا ہے، خاموش سوچوں میں گم۔ جہاز خودکار سسٹم کے تحت اڑے چلا جا رہا ہے، مگر اس کو پائلٹ نے کسی ملک اور کسی ہوائی اڈے، کسی منزل تک پہنچنے کا پتہ نہیں بتایا۔ بس یہی ہدایات ہیں کہ جب تک دم میں دم ہے، یعنی ایندھن، پیٹرول، تیل موجود ہے، اڑتے چلے جاؤ۔ اس پائلٹ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کن سوچوں میں گم ہے، اس کے ارادے کیا ہیں؟ وہ کبھی کبھی کاکپٹ کا بھاری دروازہ کھول کر جہاز کے کیبن کا چکر بھی لگا لیتا ہے، وہاں کے مقتل کا جائزہ لیتا ہے کہ وہاں مسافر کس حال میں مرے پڑے ہیں۔ یہ کسی ڈراؤنی فلم کا سین نہیں، بلکہ 2014 میں غائب ہونے والے ملائیشین ایئر لائن کے پرواز MH370 کا ماجرا ہے، جس کا نہ تو آج تک ملبہ ملا ہے، نہ ہی اس واقعے کی کوئی تشفی بخش توجیہ سامنے آئی ہے۔ وہ جہاز کے انجام کے بارے میں متعدد مفروضے پیش کیے گئے۔ اسے امریکہ نے مار گرایا، روس نے ہائی جیک کر لیا، برمودا ٹرائی اینگل کی طرز کے کسی بلیک ہول نما
نے نگل لیا، دہشت گردی کا نشانہ بنا، آسمانی بجلی نے اسے بھسم کر دیا، فنی خرابی پیدا ہو گئی، کمپیوٹر سسٹم کا بریک ڈاؤن ہو گیا، شہاب ثاقب سے ٹکر ہو گئی یا پھر ٹائم ٹریول کر گیا۔ کوئی بھی تشریح، کوئی بھی توجیہ اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے کہ جہاز کے تمام مواصلاتی آلات ایک ساتھ کیسے بند ہو گئے۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جہاز پاکستان میں کسی ایئرپورٹ پر کھڑا دیکھا گیا ہے۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہونے کے بعد 7 گھنٹے سے زائد وقت تک یہ کیسے اڑتا رہا؟ کسی ہوائی اڈے یا خشکی پر اترنے کی کوشش کی بجائے جہاز نے کھلے سمندر کا رخ کیوں کیا؟ جہاز سینکڑوں میل تک خشکی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 1 دہائی سے زائد تحقیق و تفتیش کے بعد ماہرین کی اکثریت کا نظریہ ہے کہ جہاز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، بلکہ وہ سوچے سمجھے خودکش منصوبے کا نشانہ بنا، اور یہ کام پائلٹ نے خود کیا جو اپنے ساتھ 227 مسافروں اور عملے کے 11 ارکان کو بھی لے ڈوبا۔ ظہری احمد شاہ کے کچھ دوستوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ بیوی کے جانے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔ جہاز میں 2 پائلٹ تھے، 27 سال کے فاروق عبدالحامد اور 53 سالہ ظہری احمد شاہ۔ ناتجربہ کار فاروق سے اتنی بڑی پیچیدہ منصوبہ بندی کرنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے شبہات کا رخ ظہری احمد شاہ کی جانب ہی جاتا ہے، جن کا تجربہ فاروق احمد کی عمر کے برابر یعنی 27 برس کا تھا۔ ان کا جہاز اڑانے کا کل تجربہ 18,000 گھنٹے سے زائد تھا۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ ظہری احمد شاہ نے اپنے معاون پائلٹ فاروق کو کسی کام سے کاکپٹ سے باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جہاز کے کیبن کو ڈی پریشر کر دیا، جس سے جہاز کی آکسیجن بند ہو گئی۔ کیونکہ جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، اس لیے جلد ہی آکسیجن ختم ہو گئی۔ جہاز میں ہر مسافر کے لیے صرف 12 سے 15 منٹ کی آکسیجن تھی، جس کے ختم ہونے کے بعد مسافر دم گھٹ کر مرتے چلے گئے۔ کاکپٹ میں زیادہ آکسیجن ہوتی ہے، اس لیے ظہری احمد زندہ رہے۔ مہمے کی ایک کڑی جو ظہری احمد کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ ان کے گھر میں موجود فلائٹ سیمولیٹر ہے۔ ملائیشین پولیس نے ان کے گھر کی تلاشی لی تو اس سیمولیٹر پر انہیں ایک ایسی فلائٹ کا نقشہ ملا جس سے پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اس پرواز کی مشق کر رکھی تھی۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ کیپٹن ظہری احمد شاہ نے اپنے گھر کے فلائٹ سیمولیٹر پر MH370 کی پرواز سے ملتی جلتی پرواز کی مشق کی تھی۔ ظہری احمد نے یہ ہیبت ناک ہولناک کام کیوں کیا؟ انہوں نے کوئی پیغام نہیں چھوڑا، کوئی شواہد نہیں چھوڑے کہ انہوں نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہو۔ ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج میں اور جہاز کے غائب ہونے سے پہلے تک ان کی چال ڈھال، بات چیت اور رویے میں کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمام کھرے انہی کی طرف جاتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ظہری احمد کی اپنی بیوی سے تعلقی چل رہی تھی، ان کے بالغ بچے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے اور ظہری احمد تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ظہری احمد کے کوئی دوستوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ بیوی کے جانے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بعض ایئر ہوسٹسوں سے قربت تھی جس کا ان کی اہلیہ کو پتہ چل گیا تھا۔ مزید یہ کہ ان کے ایک ماڈل کے ساتھ تعلقات بھی تھے اور وہ ان کی فیس بک پوسٹوں پر اکثر تبصرے کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی جو کسی انسان کو اس قدر ہولناک تباہ کن قدم اٹھانے پر مائل یا مجبور کر دے۔ اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی ابھی تک تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود انسانی ذہن کے اتھاہ گہرائیوں میں، تاریکیوں میں جھانک نہیں سکے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ انسان جو ایک جانب تو جان پر کھیل کر ایثار کا مظاہرہ کرنے کا اہل ہے، دوسری جانب وہ ایسے گھنونے کام کر بیٹھتا ہے جس کی کوئی توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ MH370 بحر ہند کی گہرائیوں میں کہیں دفن اور اس کے ساتھ ہی پائلٹ ظہری احمد کا محرک بھی کیا غرق ہو گیا۔ اگر جہاز کا بلیک باکس مل بھی جائے تو شاید ظہری احمد کے ذہن کے بلیک ہول تک کبھی بھی رسائی نہ مل سکے۔
اس جہاز کی تلاش میں اب تک کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین آپریشن سرچ 4 سال تک باقاعدگی سے جاری رہا، لیکن لاپتہ طیارے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہزاروں سمندری ماہرین، ایروناٹیکل انجینئر اور پرائیویٹ جاسوسوں نے لاپتہ پرواز کے ٹوٹے پھوٹے اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس جہاز کا سفر کہاں ختم ہوا۔ جہاز میں سوار افراد کے اہل خانہ کے لیے ناقابل برداشت غم اور صدمہ ہے۔ وہ تلاش جاری رکھنے اور جاننے کے لیے اب بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ MH370 کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا اور ان کے پیاروں کا کیا بنا۔ لی ایرو نے اس لاپتہ جہاز کی تلاش میں اب بھی ایک مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بچت یورپ اور ایشیا اور مڈغاسکر کے ساحلوں پر سفر کرنے کے لیے خرچ کر دیا، جہاں طیارے کا کچھ ملبہ ملا تھا، جس کے بارے میں کیا سرائیاں کی جاتی رہیں کہ یہ MH370 کے پارٹس ہیں یا اس کے کچھ چھوٹے موٹے حصے ہیں، مگر ان کی کبھی تصدیق باقاعدہ طور پر نہیں ہو سکی۔ لی ایرو کہتے ہیں کہ وہ ساحلی ریت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں شاید ان کا بیٹا بہہ کر آیا ہو۔ انہیں یاد ہے کہ انہوں نے بحر ہند کے کنارے اسی ریت پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے یلن اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ انہیں گھر لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا کے ختم ہونے تک یہ سفر جاری رکھوں گا۔ ایک برطانوی کمپنی انمارسیٹ نے اپنے ایک سیٹلائٹ اور MH370 کے درمیان ہر گھنٹے میں ہینڈ شیک کی ایک سیریز کا پتہ لگایا جب وہ جنوب کی طرف جاتا تھا۔ ہوائی جہاز پر دیگر تمام مواصلات کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس وائرل ڈیٹا کا استعمال ہوائی جہاز اور سیٹلائٹ کے درمیان فاصلے کو ہر گھنٹے میں سرکولر آرکس کی ایک سیریز کے ساتھ مثلث پانے کے بعد دیکھا گیا ہے، جس سے اس جگہ کے بارے میں کچھ شواہد ملتے ہیں کہ جہاں جہاز مبینہ طور پر کریش ہوا تھا۔ ملائیشیا اور انمارسیٹ کی طرف سے پیش کردہ ریڈار اور سیٹلائٹ کے اعداد و شمار کو قبول کر لیا جاتا ہے اور زیادہ تر ماہرین ایسا کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز جنوب کی طرف پرواز کرتا رہا تو اس کی صرف ایک قابل فہم وضاحت یہ ہے کہ کسی نے اسے جان بوجھ کر اس جانب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سمندروں اور آسمانوں میں سالوں تک جاری رہنے والی تلاش سے کئی اشارے اور نظریات ملے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ 26 ممالک کے 60 بحری جہازوں اور 50 ہوائی جہازوں پر مشتمل یہ تلاش مارچ 2024 سے جنوری 2017 تک جاری رہی۔ اسے 2018 کے اوائل میں اوشن انفینٹی نامی ایک نجی امریکی کمپنی نے 5 ماہ کے لیے دوبارہ شروع کیا، جس سے سمندری تہہ کو سکین کرنے کے لیے پانی کے اندر ڈرون کا استعمال کیا گیا، مگر کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اب تک فلائٹ 370 کے بارے میں کچھ بھی کلو نہیں مل سکا کہ اس کو سمندر نے اپنی آغوش میں لے کر چھپا لیا، آسمان نے اچک لیا، زمین نے نگل لیا، یا پھر یہ ٹائم ٹریول کر گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔